جب آپ کہ نبی کے خلاف فلمیں بن جائیں، ڈرامے بن جائیں، سرکاری سطح پر اس کا اعلان کر دیا جائے، عوام تو عوام رہی، حکومت اتنی بغیرت ہو جائے کہ زبان سے لفظ بھی نہ نکلے، اور وہ جو چھوٹا طبقہ باہر نکلے، ٹھیک ہے جی، چھوٹے طبقے کی جھلک انہوں نے 21 نومبر کو مینار پاکستان میں دیکھ لی ہے، جس کو چھوٹا طبقہ کہتے ہیں، یہ چھوٹا طبقہ باہر نکلے حضور کی دین کے لیے، حضور کی ناموس کے لیے، تو اس کے ساتھ معاہدہ کیا جائے۔ معاہدے میں کیا ہو کہ یار انہوں نے فلمیں تو بنا لی ہیں، معاہدے کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ جی ہم ان کی مصنوعات کا سرکاری طور پر بائیکاٹ کریں گے، ہم اس سفارتی جو تعلقات ہیں فرانس کے ساتھ اس کا بائیکاٹ کریں گے۔ یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، طے ہیں، بعد میں کہیں جی اس کی کوئی وقت نہیں ہے، ہم اس کو پارلیمنٹ میں لے کر جائیں گے۔ 90 دن کا ٹائم لیا، ہائی کورٹ نے بھی پوچھ لیا ان سے، بھئی بتاؤ یار اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، فرانس کے ساتھ تم نے سفارتی تعلقات رکھنے ہیں کہ نہیں، پارلیمنٹ میں لے کر جائیں گے۔ وہ سارے منافق سر جوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، اب جی ہم یہ پارلیمنٹ میں نہیں لے کر جائیں گے بلکہ جتنی بھی ہمارے اسلامی ممالک ہیں نا ان کے پاس لے کر جائیں گے۔ اگر ہم اس سے بحیثیت ایک ملک کے تعلقات منقطع کر بھی لیتے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے کہا ڈوب کر مر جانا چاہیے۔ جب منگتوں والا کشکول لے کر نکلتے ہو تو کیا کسی اسلامی ملک سے پوچھا ہے کہ یار ہم جو منگتے ہیں، منگول بنے ہیں، تو تم ہمیں اجازت دیتے ہو کہ ہم فلاں فلاں کے پاس جائیں؟ نہیں نہیں، منگول جو ٹھہرے، منگتے جو ٹھہرے، کسی کے پاس تم نہیں گئے۔ وہ کرنل جوزف امریکی خنزیر کے جس نے اسلام آباد کی سڑک پر نہتے 3 شہریوں کو جو ہے وہ قتل کیا تھا، جب اس کو چھوڑنے کی بات آتی ہے تو کسی ملک سے پوچھا تھا تم نے؟ ریمنڈ ڈیوس جس نے لاہور کے اندر 2 نہتے شہریوں کو روم ڈالا تھا، قتل کر دیا تھا، جب اس خنزیر کی آزادی اور رہائی کی بات آتی ہے تو کسی اسلامی ملک سے پوچھا تھا تم نے کہ ہم اس کو رہا کرنا چاہتے ہیں؟ وہ بھارتی پائلٹ آیا تھا ابھینندن، جس کو چائے پلا کر انہوں نے واپس بھیج دیا تھا، جب اس کی رہائی کی بات آئی تھی تو کیا کسی اسلامی ملک سے پوچھا تھا کہ ہم اس کو رہا کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں نہیں، تم نے نہیں پوچھا، لیکن حضور کی عزت کی بات آئی، تم نے چھوٹے طبقے کے ساتھ معاہدہ بھی کیا، اور آج تم کہتے ہو کہ ہم اسلامی ممالک سے پوچھیں گے۔ تو یاد رکھو اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ یہاں تو بڑے بڑے قارون آئے، بڑے بڑے فرعون آئے، ان کا نام و نشان تک مٹ گیا، اور تم کس کھیت کی مولی ہو؟ 5 سال کے لیے آئے ہو نا، 3 گزر گئے ہیں، 2 رہتے ہیں، کر لو جبر و تشدد۔ لیکن اللہ کی لاٹھی ہے جب برستی ہے نا، ان بطش ربک لشدید، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب میں پکڑنے پر آؤں نا تو پھر میں اس کی نمازیں بھی نہیں دیکھتا، اس کے روزے بھی نہیں دیکھتا، میں یہ نہیں دیکھتا کہ وہ ریاست مدینہ کا دعویدار ہے۔ وہ چھوٹے طبقے کے ساتھ معاہدہ کر کے پھر اس سے حکم عدولی کرتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأُوفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، معاہدہ کرتے ہو تو پھر اس کو پورا کرو، کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ کوئی اپنی ذات، چھوٹا طبقہ کوئی اپنی ذات کے لیے تو نہیں نہ نکلا، یہ نکلا اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ اور یاد رکھو کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے نکلتا ہے، حضور تاجدار گولڑا ایسے نہیں فرما گئے کہ جو حضور کے لیے نکلتا ہے پھر اس کی پشت پر کملی والے کا ہاتھ ہوا کرتا۔ اس لیے تو ہم آپ کو کہتے ہیں کہ کل تک یہ چھوٹا طبقہ تھا، تمہارا جبر و تشدد سہتا رہا، آج بھی ہم تمہیں کہتے ہیں ان دیوانوں کو، ان مجذوبوں کو اس بات پر مت ابھارو کہ پھر ان کے ہاتھ ہوں تمہارے گریبان ہوں۔ مولوی صاحب نے چونکہ بات کر دی ہے جی اداروں کے خلاف نہیں، ہم تم حکم عدولوں کے خلاف بات کرتے ہیں، اور تمہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کی عزت کی قسم اگر منظر بھول گئے ہو نا تو نیٹ پر دیکھ لو 21 نومبر کا وہ منظر کہ یہ چھوٹا طبقہ کتنی تعداد میں تھا۔ تم ہمیں کہتے ہو کہ یہ دہشت گرد ہیں، یہ تخریب کار ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا اللہ کی عزت کی قسم جماعت اہل سنت یہ واحد جماعت ہے کہ جو انتہائی پرامن ہے۔ وہ 60 لاکھ کا مجمع لیاقت باغ میں ہو
یا 2.25 کروڑ کا مجمع لاہور کی سرزمین مینار پاکستان کے گراؤنڈ میں ہو، ایک پتہ بھی نہیں توڑا، اس لیے کہ یہ ملک ہمارا ہے، یہ ادارے ہمارے ہیں۔ لیکن ہم تمہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ 5 سال فرعون بن کر حضور کی عزت پر حملے ہوں اور تم اتنا نہ کر سکو کہ فرانسیسی سفیر کو یہاں سے نکالو۔